اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہم لوگ نے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری سٹارٹ کی ہے الحمدللہ، اور ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں ہم لوگ نے آلریڈی بہت کچھ بول چکے۔ اب اس کا کنٹینیوشن وہاں سے ہی کریں گے ہم لوگ جہاں پر اینڈ کیے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے بتایا آپ کو، ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب ابا ان کی بات نہیں سن رہے تھے تو سورہ انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام فرمانے ہیں کہ میں ایک دن ان جتنے آئیڈلز ہیں ان سب کو میں ختم کر دوں گا، بس یہ لوگ ایک بار باہر چلے جائیں تو میں ان سب آئیڈلز کو ختم کر دوں گا۔ وہاں پر ایسا ہوتا کہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام جو ایریا میں بولو یا جو اسٹیٹ جو جہاں پر رہتے ہو، تو وہ جو وہاں کا ماحول ایسا تھا کہ وہ جو لوگ ہیں ہفتے میں ایک بار میلہ کرتے تھے، میلہ ہوتا تھا وہاں پر۔ اس میلے میں جتنے لوگ رہتے تھے وہ سب کچھ وہاں پر جاتے، بزنس کرتے، گھومتے پھرتے اور انجوائے کرتے۔ تو ایوری ویک ایک دن ان کا ایک سسٹم تھا کہ ہر ہفتے ایک دن وہ وہاں پر جا کے اس کو انجوائے کرتے۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ میلہ لگ گیا وہاں پر اور سارے لوگ جانے لگے۔ تو کچھ لڑکے تھے، کچھ لوگ تھے وہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور بولے کہ چلو اس میلے پر چلتے ہیں۔ سورہ الصفات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو ایکچول میں اس میلے کو جانا نہیں تھا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ابراہیم علیہ السلام نے کیا بولے تھے کہ اگر یہ سب باہر چلے جائیں گے تو میں سارے آئیڈلز کو ختم کر دوں گا۔ بٹ جب یہ بول رہے تھے نا تب وہاں پر کچھ لڑکے تھے جنہوں نے یہ بات کو بھی سنا تھا۔ اب ایسا ہو گیا کہ جب میلہ آ گیا تو کچھ لوگوں نے آ کے ابراہیم علیہ السلام کو انوائٹ کرے کہ چلو چلتے ہیں ہم لوگ اس میلے کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام تاروں کو دیکھتے ہوئے، سٹارز کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ میں بیمار ہوں۔ اب دیکھیے جو بیمار ہوں جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جھوٹ نہیں تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوں کس وجہ سے بول رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں تمہارے جو آئیڈل ورشپنگ ہے اس سے بیمار ہوں، جو تم لوگ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں میں اس سے بیمار ہوں۔ ایکچول میں بیمار ہے میں سردی، کھانسی، بخار یہ نہیں بتا رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کو کہتے ہیں توریہ کیا ہے؟ ایک جھوٹ کا ایک قسم ہے، اوکے، جھوٹ کا ایک ٹائپ ہے، اس کو بولتے ہیں توریہ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پوری لائف میں 3 ٹائم بولے تھے، اوکے۔ یہ جو توریہ ہے یہ ہمیں الاؤڈ نہیں ہے کہ ہم بھی اگر کچھ جھوٹ بولتے ہیں اور بیک آف دا مائنڈ ہم لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میں بھی ایسے ہی جھوٹ بولی تھی اور وہ یہ نہیں تھے، نہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بولا تھا، انہوں نے یہ جب بولا تھا اس کو بولتے ہیں توریہ، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا بولا ان کو؟ ابراہیم علیہ السلام نے بولا کہ میں بیمار ہوں، سٹار کو دیکھ کے بولے کہ میں بیمار ہوں۔ تو وہ جو لوگ تھے جنہوں نے انوائٹ کرنے آئے تھے تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ سٹار کی وجہ سے، سٹار کی یعنی ان لوگ اس پہ مانتے تھے نا، تو انہوں نے سوچا کہ شاید ہمارے آئیڈلز یا سٹارز جو تھے ان کی بد دعا کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام بیمار ہو گئے اور یہ لوگ چلے گئے۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام تو بس اس موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ سورہ الصفات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے وہ لوگ چلے گئے کہ ابراہیم علیہ السلام ان آئیڈلز کے پاس گئے اور کہنے لگے میرے سے بات کرو، کیا ہوا میرے سے بات کرو۔ جو بڑے بڑے آئیڈلز رکھے ہوئے تھے وہاں پہ، چھوٹے آئیڈلز، بڑے آئیڈلز سب رکھے ہوئے تھے۔ ورس نمبر 92 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے میرے سے بات کرو، کیا ہوا ہے میرے سے بات کرو۔ اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس ایک ایکس تھی اور انہوں نے کیا کیا، اس ایکس کو لے کر گئے اور سارے جتنے بھی آئیڈلز وہاں پر تھے سارے کے سارے آئیڈلز کو توڑ دیے۔ ہر آئیڈل کو انہوں نے توڑا، چھوٹا بڑا جتنے آئیڈلز تھے سارے آئیڈلز ڈسٹروائے کیے۔ اور جو سب سے بڑا بت تھا، وہ جو سب سے بڑا آئیڈل رکھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں وہ ایکس دیے اور وہاں سے نکل گئے۔ اب سب کچھ ختم ہو گیا تھا، سب کچھ ڈسٹروائے کر دیے تھے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ وہاں سے لوٹ کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے کے سارے آئیڈل جتنے ہیں سارے ڈسٹروائے ہو گئے، سارے ختم ہو گئے۔ تو ان کے بیچ میں بات چلنے لگی کہ کس نے کیا ہوگا ہمارے آئیڈلز کو، اتنے ہمارے آئیڈلز کا نقصان کس نے کیا ہوگا۔ میں نے جیسے آپ کو بتائی پہلے کہ جب ابراہیم علیہ السلام
بول رہے تھے کہ اگر یہ سارے لوگ چلے جائیں گے تو میں آئیڈلس کو ختم کر دوں گا، وہاں پر کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ بات کو سنا تھا. تو وہ کچھ لوگ جو تھے، جو لڑکے تھے، انہوں نے ان کو بولے کہ یہاں پر ایک لڑکا ہے جو ہم نے اس کو بولتے ہوئے سنے ہیں کہ یہ ہمارے آئیڈلس کو ختم کر دے گا، اور اس روز وہ ہمارے ساتھ میلے میں نہیں آیا تھا. تو اب لوگوں نے جب یہ بات سنے تو لوگوں نے بولے کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر لایا جائے. سورہ انبیاء ورس نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کو بلایا گیا، جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا وہاں پر، تو ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس چلے گئے اور بس ان کو دیکھنے لگے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے اس کو کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ جو بڑا بت ہے جس کے ہاتھ میں ایکس ہے، یہ ان سے پوچھو نا آپ، کیونکہ آپ بولتے ہیں نا کہ آپ کی دعائیں سنتا ہے، تو دعائیں سنتا ہے، آپ کی باتوں کو سنتا ہے، آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، آپ کو سن سکتا ہے وہ. تو آپ ان سے پوچھو، جو بڑا والا جو بت کھڑا ہوا ہے اور جس کے پاس ایکس ہے جو لے کر کھڑا ہوا ہے، ان سے پوچھو، وہ آپ کو جواب دے دے گا. تو لوگ ان کو کہنے لگے کیا تم ہمارے اس کا مذاق اڑا رہے ہو؟ تمہیں کیا نہیں معلوم کہ یہ بات نہیں کر سکتا، نہ سن سکتا ہے، نہ جواب دے سکتا ہے؟ یعنی کیا اس کا مطلب کہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ یہ جو بت ہے نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ جواب دے سکتا ہے. تو لوگ کہنے لگے کہ تم کو معلوم نہیں وہ بات نہیں کر سکتا، تم بہت غلط کر رہے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں غلط نہیں کر رہا ہوں، جو تم عبادت کر رہے ہو وہ غلط ہے، جو آپ لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ غلط ہے. کہیں نہ کہیں وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، بٹ ان میں جو گھمنڈ تھا، وہ گھمنڈ تھا یا جو شیطان کا وسوسہ بولتے ہیں نا، وہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ہمارے جو فور فادرز کرتے ہوئے آئے ہیں ہم وہی کرنے والے ہیں. اب سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کو پنشمنٹ دیں گے، اور سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو ایسا پنشمنٹ دیں گے کہ نیکسٹ ٹائم کوئی بھی یہ غلطی نہیں کرے کہ ہمارے جو خدا ہیں اس کو ہرٹ کریں یا اس کا نقصان پہنچائے، تاکہ سب لوگوں کو معلوم پڑ جائے اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کو بہت بڑا پنشمنٹ ملے گا. تو سب نے ڈیسائیڈ کیے کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو پنشمنٹ کیا ہوگا، ان کو جلا دیں گے، ان کو آگ میں ڈالا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بہت سٹرونگ تھا. ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بچپن سے ہی ایٹ دا ایج آف 7، جیسا بتایا میں نے ہم لوگوں کو، ان کا ایمان اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا ہوا تھا. اب جتنی کمیونٹی تھی، جو لوگ ان کے ساتھ تھے، سارے کے سارے ان کے اگینسٹ ہو گئے تھے. اب ان کے جو ابا بچے ہوئے تھے، ابا نے تک ان کے ساتھ نہیں دیا. ابا نے بھی ان کو یہی بولے کہ اگر تم ابھی بھی خاموش نہیں ہو جاؤ گے، اگر تم ابھی بھی خاموش نہیں ہو جاؤ گے تو تم کو ہم سب مل کے ہم لوگ تم کو مار دیں گے. we will stone you to death. stone you to death یعنی کہ سنسار کر دیں گے، تمہیں پتھر سے مار کے تمہیں مار دیں گے. کس کو بولا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو بولا جا رہا ہے. اب دیکھیے، اب نہ کمیونٹی ان کا ساتھ دے رہی ہے، نہ لوگ ساتھ دے رہے ہیں، نہ ان کے خود کے ابا ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. اب سب کے سب ایک ہی چیز پہ ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے. جب آگ میں ڈالا جائے حکم ہو گیا تو سب لکڑیاں، پتے، ہر ایک چیز جلانے کے لیے جو چاہیے رہتے ہیں وہ سب جمع ہونے لگ گئی. اسکالرز بولتے ہیں کہ اتنی بڑی آگ جلائی گئی، اتنی خطرناک آگ جلائی گئی کہ ایون برڈز جو تھے نا، برڈز بھی اوپر سے فلائی نہیں کر سکتے تھے. یعنی اتنی سٹرونگ اس کی آگ کی کیپیسٹی، یعنی اس کی جو طاقت تھی اتنی گرم تھا وہ، تو ایون برڈز بھی اوپر سے فلائی نہیں کر سکتے تھے. ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. کچھ اسکالرز بولتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا ٹائم آیا تو جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، میرے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. ابھی دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا صبر اور ایمان، یہ صبر تھا، وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا وہاں پر. یہ صبر تھا کہ ان کو اور ان کا ایمان سٹرونگ تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ میرے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. مجھے اگر یہ آگ میں بھی جلائیں گے تو میرے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے.
جب ان کو آگ میں جلانے کا جب ٹائم آیا، جب ان کو حکم دیا گیا، تو انہوں نے اپنے زبان سے ایک دعا کی. وہ دعا کیا تھی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ از سفیشینٹ فار می. اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے. اگر اللہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے دنیا میں؟ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں اگر ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے تو. اگر اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے اور ساری دنیا مل کے کوشش کرے تو بھی کچھ نہیں ہو سکتا. اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے کوئی کچھ ہمارا بگاڑ نہیں سکتا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے. ہمارا ایمان اتنا اسٹرانگ رہنا چاہیے کہ ہمیں وشواس رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رہے گا اور جو بھی کرے گا ہمارے حق میں رہے گا انشاءاللہ. تو جب ڈالنے کا ٹائم آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ ہم بھی پڑھ سکتے ہیں جب بھی اللہ نہ کرے کبھی کچھ تکلیف آتی ہے، مصیبت آتے ہیں، تو ہم بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جب یہ آگ لگائی گئی تو آگ اتنی خطرناک تھی، اتنی زور سے آگ لگائی گئی کہ کچھ اسکالرز بولتے ہیں کہ جب ان کو آگ میں جب ڈالنا تھا تو کوئی لٹرلی ان کو فزیکلی اپنے ہاتھ سے جا کر نہیں ڈال سکتا تھا. انہوں نے ایک انسٹرومنٹ جیسا بنایا، ایک مشین جیسی بنایا، ایک چیز ایسی بنایا جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور اس سے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں چھوڑے. جیسے آگ میں ابراہیم علیہ السلام گئے، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام جلانا ہے، بہکانا ہے، بھڑکانا ہے. آگ سے جل جاتا ہے انسان، پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا آگ کو کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، رحمت بن جا. تو وہ آگ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو اتارا گیا وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو رحمت بن گئی. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ سارا ہونے کے بعد میں جب وہ آگ میں گئے تھے، یہ جو ٹائم تھا، یہ جو اتنا بیسٹ مومنٹ تھا، وہ جو یہ سفر تھا، یہ سب سے بہترین سفر تھا. کیونکہ اس آگ میں وہ ٹھنڈے وہ سکون سے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا. اور ابراہیم علیہ السلام کو جو چین سے باندھا گیا تھا وہ چین ٹوٹ گئے، ریلیز ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام وہاں سے سیفلی نکل کر آ گئے. اب یہ اتنا بڑا میریکل تھا اور سارے جتنے لوگ وہاں پر تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور اس میں سے وہ حفاظت کے ساتھ باہر آ رہے ہیں. سوچئے اپنے آنکھوں کے سامنے یہ میریکل دیکھ رہے، پھر بھی وہ لوگوں نے اسلام نہیں ایکسیپٹ کیا، پھر بھی وہ لوگ دین پر نہیں آئے، کیونکہ ان کے آنکھوں پر پٹی پڑی ہوئی تھی. وہ یہی بولتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. اور ان کو اتنی بڑی میریکل وہ سمجھ ہی نہیں پائے. جب وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نکلے تو صرف ایک ہی شخص تھا جنہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا، جنہوں نے یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں بھی تمہارے دین پر آنا چاہتا ہوں، مجھے بھی تمہارے دین پر یقین ہے اور میں تمہارے ساتھ ملنا چاہتا ہوں. اور وہ کون تھے؟ وہ تھے لوط علیہ السلام. ٹھیک ہے، اب لوط علیہ السلام نبی نہیں بنے تھے. ٹھیک ہے، لوط علیہ السلام اب ان کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک پارٹنر جو ملے وہ ہے لوط علیہ السلام. اور کچھ اسکالرز بولتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ایک اور ان کو جنہوں نے جو دین پر آئے تھے وہ تھے ان کی وائف سارہ علیہ السلام. ٹھیک ہے، یہ دو تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے تھے. انشاءاللہ اس کے بعد کی سٹوری ہم لوگ نیکسٹ اس پہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.